بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث میں آج ہم حقیقی اور غیر حقیقی کا فرق سیکھیں گے، تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ تذکیر مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تانیث مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکر اور مؤنث حقیقی یعنی جاندار لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی جوڑیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جانوروں کی بھی جوڑیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ تذکیر و تانیث غیر حقیقی یعنی بے جان اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کی پہچان: غیر جاندار اسموں کو تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے ساتھ جملہ بنایا جائے، جیسے یہ الماری بڑی یا لمبی ہے۔ بڑی یا لمبی الماری کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے الماری تانیث ہے۔ یہ جوس میٹھا ہے، میٹھا جوس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جوس تذکیر ہے۔ بے جان اشیاء کے آخر میں الف یا ہے آئے تو وہ مذکر یا تذکیر ہوتے ہیں، جیسے پنکھا، پہیا، دریا، چہرہ وغیرہ۔ اور جن غیر جاندار اسموں کے آخر میں چھوٹی یہ ہو تو وہ مؤنث یا تانیث کہے جاتے ہیں، جیسے روٹی، مرغی، سیڑھی وغیرہ۔ بے جان اشیاء پر مشتمل اسم تذکیر و تانیث کہلاتے ہیں۔ وہ اسم جن میں کوئی علامت مذکر مؤنث کی نہ ہو مگر اہل زبان اس کو مذکر یا مؤنث کہتے ہوں۔ مثلاً آسمان کا رنگ نیلا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، گھاس ہری ہے۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ آسمان اور پانی ایسی اشیاء ہیں جنہیں مذکر یعنی تذکیر کہا جاتا ہے۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کتاب اور گھاس ایسی اشیاء ہیں جنہیں مؤنث یا تانیث کہا جاتا ہے۔ غیر جاندار اشیاء میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں۔ شہروں کے نام تذکیر کہلائیں گے، جیسے لاہور، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد، پیرس وغیرہ۔ کتابوں کے نام تانیث کہلائیں گے، اردو کی کتاب، انگریزی کی کتاب، ریاضی کی کتاب، سائنس کی کتاب یا کہانیوں کی کتاب۔ آواز صوت تانیث کہلائیں گے، جیسے سائیں سائیں، میں، کائیں کائیں، ٹپ ٹپ، چھم چھم وغیرہ۔ زبانوں کے نام تانیث کہلائیں گے، جیسے اردو، عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، انگریزی، ہندی، سندھی وغیرہ۔ پہاڑوں کے نام تذکیر کہلائیں گے، کوہ ہندوکش، کوہ ہمالیہ، کوہ سلیمان، کوہ مری، کوہ قراقرم۔ ملکوں کے نام تذکیر کہلائیں گے، امریکہ، پاکستان، برطانیہ، چین، روس، فرانس وغیرہ۔ اخبار رسالوں کے نام مذکر کہلائیں گے، جیسے نوائے وقت، جنگ اخبار، اخبار جہاں، پیام تعلیم، ماہ نامہ ساتھی، شمع رسالہ۔ نمازوں کے نام مؤنث کہلائیں گے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ دھات یا پتھر کے نام مذکر کہلائیں گے، جیسے سونا، لوہا، زمرد، یاقوت، ہیرا۔ چاندی مؤنث بولی جائے گی۔ مہینوں کے نام جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر مذکر کہلائیں گے۔ اوقات کے نام جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال، صبح، دوپہر، شام اور رات مؤنث کہلائیں گے۔ دنوں کے نام پیر، منگل، بدھ، ہفتہ، جمعہ مذکر کہلائیں گے، لیکن جمعرات کو مؤنث کہا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو تذکیر و تانیث کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ دیے گئے الفاظ کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ الگ کیجیے، اسی طرح جملوں میں تذکیر و تانیث پہچان کر الگ الگ کالم میں تحریر کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔